اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحاب سیدنا محمد۔ آقا جی نے کہا کسی کو کسی سجدہ نہیں کرنا چاہیے، منع فرمایا۔ اختلاف کی باتیں لائیں گے، یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، وہ آقا سے افضل نہیں تھے۔ ٹھیک ہے افضل نہیں تھے، تو تم کو یہ پتہ نہیں کہ ادب کے اوپر مقام ہے حکم ماننا۔ جب آقا کا سجدہ نہیں کرنا ہے، تم نے آقا کی شریعت پہ چلنا یا یوسف کی شریعت پہ چلنا یا آدم کی شریعت پہ چلنا؟ تم وہ کیوں دلیلیں لاتے ہو، لوگوں کو بھٹکاتے ہو، شرک میں ڈالتے ہو، پھر تعویلیں کرتے ہو سجدہ تعظیمی ہے، وہ ہے وہ، جب کیا سجدہ نہیں کرنا ہے، منع فرمایا۔ اب بتائیں آپ، یہ ایسے لوگوں کو بھٹکاتے ہیں، ایسے شرک میں ڈالتے ہیں اور پھر ایسی باتیں کرتے ہیں۔ اس میں تعظیم کی نیت ہوتی ہے، قرآن یوسف کو سجدہ ہوا، آدم کو سجدہ ہوا، وہ خدا کو سجدہ، خدا کا حکم تھا آدم کو سجدہ کرو اللہ کے حکم سے، اور اس سے اگر ہوا بھی یوسف کو سجدہ، ان کی یہاں یہ جائز تھا، اس سے فضیلت نہیں ہوتی ان کی آقا سے۔ اور ہم کو جو آقا جی منع کر دیں تو آقا کا خلاف کریں، کیا ہے یہ دلیلیں ہوتی ہیں؟ جب آقا کا نہیں کرنا، یہ ایسی باتیں گول مروڑ کے کرتے ہیں۔ مجھے خدا نے سمجھ دی، میں اتنا علم میں نہیں گھستا، نہ میں اتنے دعوے علم کے کرتا ہوں، میں اپنے کو جاہل ہی سمجھتا ہوں۔ اسی علم انسان جتنا حاصل کرے اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ جیسے قرآن میں خضر صاحب نے کہا کہ دیکھو سمندر پڑا، تو میں علم والا، کوئی علم والا نہیں بن سکتا، اور جتنا ہے اس میں جتنی سمجھ آ جائے، سارا سمندر پڑا ہوا، بتاؤ تو علم پر کوئی عبور کر سکتا؟ دنیا کے علموں پہ عبور نہیں ہوتا، ڈاکٹر پہ ڈاکٹر ہے، انجینئر پہ انجینئر ہے، سائنسدان پہ سائنسدان ہے۔ آپ دیکھیں اس پر عبور نہیں ہے جی، تو یہ علم الہی پہ کہاں عبور ہوتا ہے؟ اس باتوں میں زبردست بات ہے، جہاں تک عبور ہے جو کچھ ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ کو آقا جی اوتی تو علم الاولین والآخرین، اگلے اور پچھلوں کا علم سارا میرے سینے میں ہے، بتائیں۔ اور آپ کو ان پڑھ اس لیے کہا گیا، آپ کسی سے سیکھے نہیں، خود آتا ہے۔ یہ کتنا بڑا معجزہ آپ کا، کوئی بغیر سیکھے نہیں، آپ بغیر سیکھے۔ بہرحال یہ باتیں آپ شرک سے بڑے بچے۔ آقا جی کہتے لو اجتمعت الانس والجن، انسان جنات سب اکٹھے ہو جائے، الا ان ينفعوک بشیء، تجھ کو کوئی نفع دیں، او یضروک بشیء، تجھ کو نہیں پہنچا سکتے جب تک کہ خدا نہ چاہے۔ اب یہ حدیث کہاں آپ کریں گے مجھے بتائیں؟ زمین جنات انسان، لو اجتمعت الانس والجن، آقا جی کہتے ہیں تمہیں کوئی نفع نقصان نہیں کہ جب تک اللہ نہ چاہے۔ جادو ہو کچھ ہو، جادو کا بھی کہا، وہ جادو کرتے تھے، میاں بیوی کو جدا کرتے تھے سب، وما ہم بضارین الا باذن اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اجازت نہ ہوتی ہے، اللہ چھوٹنے سے یہ بھی وہ نہیں کر سکتے تھے۔ اب بتاؤ یہ توحید تمہاری بہت ضروری ہے۔ جیسے عظمت مصطفیٰ میں گڑبڑ کی سارے اعمال برباد، ایسے ہی توحید میں گڑبڑ کی تمہاری ساری عمر کی عبادت برباد۔ اگر ساری عمر تم نے گناہ کی ہیں، توحید کے قائل ہو، تمہاری نجات کا رستہ ہو سکتا۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے یہ شرک۔ تو جیسے درود تاج ہے، سمجھ میں نہیں آیا چھوڑ دیا، فتوے مت لگاؤ۔ درود تاج میں اللہم صل صاحب التاج والمعراج، یہ تو ٹھیک ہے، آگے جو ہے وہ اگر سمجھ میں نہ آئے چھوڑ دے، وہ بے عین ہی شرک ہے، اور سمجھ میں آئے تو شرک نہیں۔ آقا کی عظمت کے اللہ تعالیٰ نے آقا کی کتنی عظمت رکھی ہے، ان کی کتنی دعائیں قبول کی ہیں۔ آگے آتا ہے دافع البلاء والوباء والقحط والمرض، بلاؤں کے دفع کرنے والے، قحط کے دفع کرنے والے، مرضوں کے ہٹانے والے، یہ درود تاج میں ہے۔ اور اللہ کہتا ہے کوئی تم کو تکلیف ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں ہٹاتا۔ اب اس حساب سے سوچو تو شرک ہوتا نہیں ہوتا؟ کہ خدا تعالیٰ کہتے ہیں وَإِمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، تمہیں کوئی تکلیف آ جائے، کچھ مصیبت آ جائے، نہیں خدا کوئی ہٹا سکتا، اور تم آقا جی کو کہتے دافع البلاء والوباء، بے عین ہی شرک ہو گیا۔ اب آپ جلدی نہ کریں، ہاں جی شرک ہو گیا۔ اور حدیث شریف میں آقا جی نے کہا جنات انسان جمع ہو جائے تمہارے نفع نقصان پر نہیں کر سکتے جب تک اللہ تعالیٰ نہ کرے۔ پھر کیسے تم نے یہ بات کہہ دی درود تاج میں؟ تو آپ کو پتہ ہے آقا جی نے کہا انما الاعمال بالنیات، عملوں کا مدار نیت پہ ہوتا ہے۔ انسان کے مقصد نیت کو دیکھا جاتا ہے، نیت میں کیا بات کیوں کہی، اس کا نظریہ کیا تھا، پھر ادھر سے تم فیصلہ کر سکتے ہو۔ ظاہری بات پہ فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔
اب درود تاج والے بزرگ لکھا اس نے آقا کی محبت ہی مجھے بہت درود تاج پسند ہے، پڑھتا میرا دل پانی پانی ہو جاتا. صحدہ فی البلاء والوباء والقحط والمرض کا وہ ان کی ذات تو بڑی چیز ہے، ان کا نام بھی بڑی چیز ہے. اسمہ مرفون مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم. ان کی ذات کو چھوڑ کر نام اتنی برکت والا ہے کہ وہ عرش پہ لکھا ہوا ہے، اس نام کا واسطہ دو تو خدا راضی ہو جاتا ہے. ذات تو بڑی چیز فی اللوح والقلم. جسمہ مقدس معطر منور فی البیت والحرم. شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا کہف الورا. مخلوق کی جائے پناہ، پناہ اللہ دیتا ہے، لیکن وسیلہ وہ بنا دیتے تو اللہ دیتا ہے نا. کچھ سمجھنا چاہیے. دافل برا والبا قحط مرض لکھا کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر مطلب نہیں سمجھتا نہ پڑھو، شرک میں چلا جائے گا. اگر سمجھ آتی ہے تو پھر پڑھ سکتا ہے. دافل برا کہ وہ دعائیں کرتے ہیں تو بلائیں دفع ہوتی ہیں، پھر تو شرک نہیں آتی. والقحط اگر وہ کرم فرماتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، کوئی آیت بتاتے ہیں، پھونکتے ہیں، دعا فرماتے ہیں، مرضے بھی بلاؤں کو دفع. اب شرک کا شائبہ تک نہیں اب ہے. جب وہ کرم فرماتے، دعا فرماتے، تمہارا وسیلہ بنتے ہیں تو اب شرک نہیں. اب جس کو سمجھ نہ آئے، موٹی عقل ہو، درود تاج پڑھ، شرک نہ، وہابی نہ بن، فلان، تم خواہ کو مصیبت میں ڈالتے ہو. اس کو سیدھا درود بتا دو، درود ابراہیمی افضل ہے، دوسرا درود پڑھ لے. لوگوں کو مصیبت میں ڈالا کیونکہ پتہ ہے درود تاج کا بھی پڑھ. ہم کو پتہ ہے سمجھ میں نہیں آتا، کہیں کہ بھائی یہ شرک کراتا ہے. اب اس کو سمجھ میں آئے تو ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، اس بات ہی کو چھوڑ دو. آقا اللہ نے آسان دین رکھا ہے، مشکل تو نہیں رکھا ہے. ایسی باتوں میں لوگوں کو ڈالنا، ان کو مصیبتوں میں ڈالنا. ہاں جی، ان کو انگوٹھے چومنا ضروری کرنا، نہ چومے تو اس کو اگر چوم لیا کوئی حرج نہیں ہے. آقا کی محبت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. نہیں چوما تو محبت دل میں ہوتی ہے، انگوٹھوں میں ہوتی ہے. ایسی چیزوں میں سختیاں کرنی نہیں بولنا چاہیے. تو یہ شرک ایک بہت بڑی مصیبت ہے، عذاب ہے. ہاں اگر اس سے آپ نہیں بچے، بڑی یہ قبروں میں جانا یا مدد، یہ چیزیں تکیہ کلام نہ بنائیں. حالانکہ یا رسول اللہ تکیہ کلام نہ بنائیں. ہم کبھی کہہ دیتے تو نیت سے کہتے ہیں، نکلتا دل سے. ہاں کہ سب کچھ انہوں نے کیا، انہوں نے دعائیں کی، وہی مقبول ہے، تو اس کا مطلب یا رسول اللہ کہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ خدا ہیں. یہ لوگ الٹے سیدھی باتیں کرتے ہیں، مطلب نیت کو نہیں لیتے. مطلب نیت کو بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ نیت میں کیا. نیت پر اللہ انسان کو دیکھتا ہے. نیت مطلب ایک دم مشرک کر دیا. تو انسان بعض وقت انسان کے منہ سے مختصر کلام کرتا ہے، لمبی کرتا نہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کوئی کام ہو جائے، کوئی مہربان ہو جائے، اس نے کرم کیا کام ہو گیا، اس نے کرم کیا یہ ہوا، یا میں نے بکرا ذبح کیا بھائی کے لیے، اس کے لیے. اور حدیث میں آتا خدا اس پہ لعنت کرے جو کس کے لیے بکرا ذبح کرے، اللہ کے لیے. تو اس کی نیت میں ہوتا ہے اس کو کاٹا ہے مہمان کے لیے ثواب، مہمان کے لیے کاٹا ہے، یا باپ کے لیے کاٹا ہے، یا ماں کے لیے کاٹا ہے، ثواب کی نیت سے کاٹا، ان کو ثواب پہنچانا. کافروں کی طرح نہیں. کافر جب ذبح کرتے تھے، جس کے لیے ذبح کرتے تھے اس کے نام پر اسی کی نیت سے ذبح کرتے تھے. تم ماں باپ کی ذبح کرتے ہو، کہتے تو ایسے ہو مختصر کہ باپ کی ذبح کیا 2 بکرے ملے، مطلب ہے کہ ان کے ثواب کے لیے ذبح کیا. تو نام اللہ کا لیا، بسم اللہ اللہ اکبر. اب وہ لمبی بات کرنا نہیں چاہتا، میں نے 2 بکرے لیے، پھر اس کو میں نے لٹایا، پھر میں نے خدا کا نام لیا پڑھا، پھر اس کا ثواب اس کو بخشا. اتنی لمبی بات نہیں کرنا چاہتا. وہ کہتا ہے میں نے 2 بکرے ذبح کر دی باپ کے لیے ماں کے لیے. مطلب ہے کہ ثواب کے لیے ذبح کیے، ان کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے نام پہ ذبح دیں، بسم اللہ اللہ اکبر. تو یہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سمجھ میں آ جائے، نہ آ جائے تو اختلاف کو چھوڑ دیں. جیسے شریعت نے کہا بسم اللہ اکبر، چھوڑ دیں اس بات کو. ایسے لوگوں کو مصیبتوں میں ڈالتے ہیں مسائل میں، پھر آپس میں لڑائی کٹائی. حالانکہ دین بالکل آسان ہے. یہ بہت دن سے سوچ رہا تھا، میں نے آپ کو شرک کی تعلیم نہیں دی، میرے پر کوئی مصیبت نہ آ جائے. یہ لازم ہے نا، کیونکہ لوگوں کو جب فائدے ہوتے ہیں نا پھر وہ بات مانتے ہیں. میں پہلے کراچی میں شرک کی تعلیم بہت کم دیتا تھا، نہیں دیتا، ڈرتا تھا، کیونکہ ان کو الجھایا ہوا ہے. جو خدا کی شرک کی تعلیم توحید کے، بس وہ وہابیوں کی بات ہی نہ سنو. ان کو درود میں لگا، ان کو فائدے ہوئے. اب منحوس بہت سنتے ہیں، بس اب قائل ہوتے ہیں. جس کو فائدہ پہنچے نا، فائدے کے بعد وہ پھر مانتا ہے. ابھی فائدہ پہنچا نہیں، پہلے اس کا ذہن خراب کیا لوگوں نے. ہر بات شرک، ہر بات وہابی. ہر بات وہابی نہیں ہوتی. جو چیز آقا جی منع کریں اس کو دیکھنا ہے. یہ سجدے نہیں کرنے ہیں،
کیونکہ قرآن میں ایسے آئے، بولو ان کی شریعت میں تھا، ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ یوسف کا تصور کیا نہیں کیا، نہ آدم کا تصور ہے، نہ کلیم کا تصور، نہ خیال طور موسیٰ، میری آرزو محمد میری جستجو مدینہ. ہمیں حضرت محمد مصطفیٰ نے ایسے کم ایسے قسم نہیں کھاتے اللہ کے سوا کسی کی. آقا کہ لا تحلفو، بالکل منع کیا. مگر یہ بزرگ نے باتیں کھائے تعویل کیا، وہ قیاس اندازہ کیا، ہم احتیاط کرتے ہیں، کھائے ہم برا نہیں کہتے، لیکن ہم ایسا نہیں کرتے. قوالی بڑی گانا سنتے ہیں بعض بزرگوں نے کیا، بھائی سنا انہوں نے کافروں کو کھینچنے کے لیے کیا، وہ گانے وانے کے عاشق ہیں تو اس میں مدحت رسول اور خدا کی عظمت بیان کرنے کی وہاں کی اس بات سے انہوں نے کیا ہے تو انہوں نے کیا. لیکن میں یہی سمجھتا ہوں، میں اختلاف میں نہیں جاتا ہوں، برا نہیں کہتا ہوں، میں قوالی نہیں سنوں گا، ہاتھ نہیں لگاؤں کہ آقا جی نے یہ کام نہیں کیا. میں آقا جی کے مطابق زیادہ ہونا چاہتا ہوں. قوالی سنت رسول ہیں، کوئی کہہ سکتا ہے سن صحابہ؟ بتائیں آپ. ایسی چیزوں کو لانا، اس پہ جبر کرنا، قوالوں کے ایسے کام نہ کریں. ہاں جو آقا جی نے معاملہ کیا وہی کریں، اسی میں آپ کی نجات ہے. آقا جی کا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں میرے صحابہ وہ نجات پائیں گے. تو صحابہ نے یہ کام نہیں. ہم آقا جی کے لیے ساری عمر کے لیے میلاد میں کھڑے ہونے کے تھے، ہم نہیں کھڑے ہوتے. آقا جی نے ایسے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا. یہ جو نہ کر اس کو گالیاں، یہ بے ادب گستاخ ہے. آقا جی نے ایسے کیا؟ بعض بزرگوں نے کیا، محبت شوق سے کیا. بزرگ تو اپنے کو خدا بھی کہہ دیتے ہیں، بزرگوں کا کون مقابلہ کرے؟ ان کے حالات کیفیات ہوتے ہیں، وہ ایسی باتیں کر جاتے ہیں، ان کو معافی ہو جاتی ہے کہ ان کی کیفیات میں ان کے حواس کام نہیں کرتے. بعض وقت وہ حواس کام نہیں کرتے ان کے، یا ایسی ان کو تیزی ہوتی ہے، ان کو سوچ ختم ہو جاتی ہے، وہ معافی میں ہوتے ہیں. اس معافی کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز جائز ہو گئی ہے. ویسے کسی نے حواس میں نہیں تھا، کچھ ایسے شریعت میں کر دیا بعض بزرگوں نے تو اس کو معافی ہے، لیکن تیرے حواس ہے، تو ایسے نہیں کرنا. جیسے بات کرنا سجدہ کروں محمد کی چوکھٹ نظر آ رہی ہے، آقا سے تو ایسے کیوں شعر پڑتا ہے؟ غلبہ حال ہے، سمجھ نہیں ہے، آواز کھو بیٹھا، پھر تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر نہیں کر جائے. ارے تو کھو بیٹھا کہیے پھر ٹھیک ہے. ٹھیک اس لیے ہے تھوڑا بہت ٹھیک ہے کہ تجھے معافی ہے اس میں، جب ہوش ہے پھر معافی نہیں ہے. تو ان چیزوں سے آپ بچیں گے اور آقا جی کو ترجیح دیں گے تو پھر آپ کسی عبادت میں کافی عرصہ ہو گیا میں نے اس شرک میں مجھے بہت کل مجھے پریشانی ہو رہی تھی، میں بھول گیا، یاد نہیں رہا. اس چیز کو تکرار سے کہنا چاہیے. لوگ آتے یہ قبروں پہ جائیں، طوافیں نہ کریں، سجدے نہ کریں. آقا جی سے پوچھا گیا، پہلے قبروں پہ منع کیا، نہ چادریں چڑھانے کا سکھایا ہے، نہ یہ سب مولویوں نے نکالا ہے، نہ اتنے لمبے فاتحے سکھائے ہیں کہ اتنا پڑھو تو پھر ثواب پہنچتا، نہیں پڑھو تو نہیں. یہ سب مولویوں نے اپنی دیگڑی بھر کے لے جاتے ہیں، باہر پڑھو پھر پتہ نہیں ادھر سے لاؤ، پھر اس میں پتہ نہیں کہ بیچ میں رکھو، پھر جا کے دیچکی میں ڈالو، پھر اتنے لمبے نہیں ہیں، پھر اتنے لمبے فاتحہ نہیں. آپ نے اگر نیت کر لی اس کا ثواب میں اپنے ماں باپ کو کسی کو پکڑتا ہوں کہا بھی تب بھی پہنچ جاتا ہے. اگر آپ نے 4 دن قل واللہ پڑھ لی اور کب بچ جائے. تو یہ سب معاملے بزرگوں نے کیے ہیں، لیکن رغبت دلانے کے لیے معاملے کیے ہیں، لیکن اس کا پہنچنا اتنا لمبا چکر نہیں. ہم ہمارے پاس لاتے ہیں، ہم ایسے کھا جاتے ہیں بس. ہم دیکھیں لمبی فاتحہ دیکھیے کبھی کوئی بات فاتحہ، اور دیکھو آپ پہ کرم کتنا آپ محسوس کرتے ہیں آقا کے مطابق. تو اس میں قبروں پہ جانا وانا بھی آقا جی نے منع فرمایا تھا. پھر کہا تم کو موت یاد دلائے گی. پھر کہا وہاں کیا کرو؟ اپنی حاجتیں مانگو، حاجتیں مانگے دعائیں بتائیے، اور حاجت تمہاری زیادہ پوری ہو، ایک دم خدا جلدی سے تم پر مہربان ہو جائے، وہ تہجد بتائیے، قبر نہیں بتائیے. قبر پہ کیا بتایا کہ یہ دعا پڑھا کرو اگر جاؤ. انتم لنا، تم چلے گئے، ونحن بکم لاحقون، ہم پیچھے آنے والے ہیں. اللہ تم پر بھی رحم کرے، ہم پر بھی رحم کرے. لمبی دور کا یہ بتا، یہ نہیں کام پر جو چلے کاٹنے، وہاں پڑا رہنا، پتہ نہیں کیا کیا کرنا، منتے ماننی، ان کو پکارتے رہنا، داتا کرم کر دے، داتا کرم، یہ باتیں نہیں سکھائیں. یہ باتوں سے بچیں. ہاں یہ میں کھلی کہتا ہوں، ڈر نہیں ہے کسی کا. کیونکہ جو چیز آقا جی کا ہے اس کو چھپانا، آقا جی کے جس نے علم کو چھپایا خدا آگ کی لگام اس کے منہ میں دے گا. ہاں تو میں نہیں چاہتا ہوں میں آگ کی لگام اپنی یہ باتیں آپ کو. تو شرک سے بڑا بچیں. کوئی بھی چیز ہے، قرآن نے کہا خدا مصیبت نہ ہٹائے تو نہیں ہٹ سکتی.
نہ نبی نہ ولی نہ آقا جی یہ ہٹا سکتے ہیں. آقا جی ہٹاتے نہیں، ہٹواتے ہیں. ایسے ولی ہٹاتا نہیں، ہٹواتا ہے. لیکن کبھی کہہ دیا جاتا ہے کلام کو مختصر کرنے کے لیے، آقا جی نے ایسے کیا، شیخ نے ایسے کیا، کہتے ہیں نا یہ مختصر ہوتا ہے کہ وسیلہ بنے دعا سے. شیخ نے کرم فرمایا، روزی کھل گئی. شیخ رزاق ہے، دعا وغیرہ تھی لیکن مختصر بولتا ہے. شیخ صاحب رزق کی تنگی تو رزاق ہے. اچھا یہ پڑھ، شیخ صاحب کیا رزق کھل گیا. ایسے آقا جی کے پاس کہتے ہیں یہ مطلب ہے کہ وہ دعا بتاتے ہیں، وسیلہ بناتے ہیں، تمہارا بنتے ہیں، کرتا اللہ. تو نبی ولی مصیبتیں نہیں ہٹاتے، اللہ ہی ہٹاتا ہے. کہ قرآن نے کہا کوئی نہیں ہٹا سکتا اللہ کے سوا، کہا ہے نا. پھر نبی ولی کا مقام ہٹواتے ہیں اب، اور ہر کوئی نہیں ہٹوا سکتا. جتنا فضل حضرت محمد مصطفیٰ پر اتنا کسی پر نہیں. وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اللہ کا فضل عظیم ہے تو حضرت محمد مصطفیٰ پر. ایک صحابی آقا جی کے پاس آیا، اس کی کوئی مشکل تھی ایسی. اس نے کہا اللہ چاہے گا، آپ چاہیں گے تو وہ کام ہو جائے گا. آقا جی کچھ اس چیزیں ڈرتے تھے، اور بھی شرک نہ پڑ جائے میری عظمت کو دیکھ کے، کہ میں جو چاہتی ہوں. دیکھتا تھا آقا جی جو چاہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے، ہم جو چاہتے ہیں وہ ہوتا نہیں. اس کے یہ نظریہ بھی صحیح تھا کہ ہم کتنی چیزیں دعائیں کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہوتا ہے، جب آقا جی کے پاس آتے ہیں ایک دم ہو جاتا ہے. یہ کیا مطلب ہے، یہ بھی کیا راز ہے کیا. تو اس وجہ سے اس نے آ کے کہا انشاءاللہ وشاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہیں گے ہو جائے گا. آپ نے کہا اجعلتنی للہ ندًا، تو نے خدا کا مجھ کو شریک بنایا. قل انشاء اللہ وحدہ، تو کہہ اللہ اکیلا چاہے گا، ہمیں بیچ میں مت لاؤ. یہ احتیاطاً کہا. آپ کا تو بیچ میں نہ ہو تو مسئلہ ہی نہیں بنتا دین دنیا کا. قل انشاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا چاہے گا، ہماری بات چھوڑ دو. پھر تھوڑی خاموشی اختیار کی. پھر اس کو کہا اگر تمہاری سمجھ میں آ گئی یہ بات کہ محمد مصطفیٰ عظیم ہے، اور اگر یہ کسی معاملے میں وسیلہ بنتے ہیں تو کام بڑی جلدی ہوتے ہیں، تو پھر ایسے کہو انشاء اللہ ثم شاء محمد، اللہ چاہے گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ چاہے گا. یعنی بیچ میں فرق رکھ کے کہو، ملا کر مت کہو میرا خدا. دیکھا کیسا سمجھایا. پہلے کہا بس اللہ، پھر خاموشی اختیار کی. پھر کہا اب ایسے کہو اگر تم دیکھتے ہو. کیوں دیکھتا تھا نا، ہم اتنی دعائیں مانگتے بارش ہوتی نہیں، ان کے پاس ایک دم ہو جاتی ہے. تو پھر یہ کیا وجہ ہے؟ کتنی بیماریاں ٹھیک ہوتی ہیں، اللہ اللہ کر کے مر جاتے ہیں، نہیں ٹھیک ہوتی. ان کے پاس آج ہم ٹھیک ہو جاتی ہیں. تو پھر یہ کیوں ہوتی ہیں؟ تو پھر آقا جی نے ایسے سکھا. اور بعض وقت آقا جی نے جان کی دعا نہیں مانگی تاکہ یہ شرک نہ کریں کہ میری عظمت کو دیکھ کے. ایک شخص آیا بولا میری بیوی تھی میں چھوڑ دی اور میں چاہتا ہوں واپس ہو جائے، بہت پریشان. تو آقا جی اس کا یقین بنانا تھا کہ اس کا شرک نہ کر. دعا کرتے ہو جاتی، نہیں کی. بس یہ کہا کروں کی نہیں. اگر میں فرماتا جبرائیل میکائیل اس زمین مل کے بھی دعا کریں، اگر خدا نہیں چاہے گا نہیں ہوگی. دیکھا کہ میرا چاہنا تم دیکھتے ہو، خدا کا بھی مسئلہ بیچ میں ہے، خدا کے بعد میرا مسئلہ ہے. اگر خدا نہیں چاہے گا تو میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں. یعنی میں جو کچھ کرتا ہوں میرے پر خدا کا کرم ہے، خدا میری سنتا ہے تو میں کروا دیتا ہوں. بیوی کا مسئلہ ہے جی، اگر کہ میں جبرائیل میکائیل سب مل کے دعا کرے، خدا چاہ تو نہیں، دعا کرتے ہو جاتا نہیں کی تاکہ کچھ سمجھ آئے، ہو جاتی. اللہ کی قسم آپ کیا جو آپ سے رابطہ رکھیں، اللہ کرم ہوتے ہیں، وہ نہ بھی دعا کریں کوئی چیز ایسے کہیں ہو جاتی ہے. خدا کی قسم ہمارے سلسلے میں ایسے لوگ ہیں، کتنے ہیں ماشاءاللہ. میں ان کو بتاتا نہیں تم ایسے ہو، وہ کہہ دینا ہو جائے گا. نسبت محمد خدا کا کرم کہہ دینا ہو جائے، ہو جاتا ہے بغیر دعا کے. صحابہ میں ایسے تھے، آقا سے محبت ہو گئی تھی، خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے. اتنی محبت خدا سے ہو جائے وہ کام بغیر دعا کے بھی ہو جاتا ہے. اللہ کر. تو پھر آقا جی کا کتنا بڑا مقام ہے.
لیکن فرق تو سمجھنا ہے نا، خدا کا اور بندے کا، رسول کا، یہ بھی تو سمجھ میں آنا. یا خدا بندہ رسول سب ایک ہی ہیں، ایسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ ایسے نہیں کہہ سکتے نا. میں کسی کا تنخواہ خور تو ہوں نہیں، نہ میرا کوئی متولی ہے، میرے متولی اللہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ. یہ نہیں بیان کرتے ایسے. اس مسئلے میں جائیں تو بریلوی نکال دے، بریلوی کی ساری بات ماننی ہے. دیوبندی جاتے دیوبندی کی ساری مانے، جائز و ناجائز. اس نے جو تنخواہ گئی وہ دیا گیا، وہ نکاح پڑھانے گئے، وہ جو آتا تھا حلوہ کھیر ساری گئی نا. تو میں تو تمہارے اس پر ہوں نہیں. خدا نے مجھے آزاد کیا تمہارے تسلط سے، بلکہ مجھ کو تم پر تسلط دیا. تھوڑی سی دل لگی کریں، ایسی بات نہیں. ہاں تو یہ ایسے نہیں کرنا چاہیے. حضرت محمد مصطفیٰ زندہ باد. ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ اس کا جواب دیں. چلو میں آپ کو پھر کہتا ہوں، اندر سے باہر سے نہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں آپ کو پھر کہتا ہوں، آقا جی کہتے تھے آپس میں سلام کرو، محبت پیدا ہوتی ہے. ہم چاہتے ہیں وہی نسخہ اچھا ہے جو آقا جی نے بتایا ہے، اس سے بڑا نسخہ نہیں ہے. تو میں پھر آپ کو کہتا ہوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟